بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصلہ آ گیا جی، اور 8 ججوں نے فیصلہ دے دیا کہ تحریک انصاف ایک پارٹی ہے اور پارٹی تھی، اور جو ویمن سیٹ ہے اور نان مسلمز کی جو سیٹ ہے، جو ریزرو سیٹس جس کو کہتے ہیں، وہ جناب ان کو ملنی چاہیے۔ اور ان کی جو پہلے جو ججمنٹ آئی تھی سپریم کورٹ کی، اس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اگر غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا تو کیوں اس کو اس وقت جو خاموشی اختیار کی گئی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، آئندہ آنے والے حالات کیسے ہوں گے؟ آئندہ آنے والے حالات میں کیا حکومت جو ہے، سٹنگ گورنمنٹ جو ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے، اس کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ میرے خیال میں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے، اور جس طریقے سے حکومت کے نمائندگان آ کے اس وقت ٹی وی پہ گفتگو کر رہے ہیں، ان کی باڈی لینگویج سے یہ نظر آتا ہے، سمجھ آتی ہے کہ شاید وہ ایک جنگ ہار چکے ہیں۔ اگر وہ جنگ ہار چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جناب لوگوں کو بتا رہے کہ جنگ جیت چکے ہیں، تو پھر ان کو پروف کرنا چاہیے، اور پروف کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لے، پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں۔ اگر ووٹ آف کانفیڈنس لے لیتے ہیں تو ستہ خیرہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس نتیجے کے بعد جو کہ ان کو 30 سیٹیں مل سکتی ہیں، پی ٹی آئی کو جو 30 سیٹیں مل سکتی ہیں، تو اس وقت اگر نمبر گیم کو دیکھا جائے تو وہ تقریباً 116 بن سکتی ہیں، اور اگر 116 نمائندگان موجود ہوں گے نیشنل اسمبلی کے اندر تو کیا حکومت کے پاس میجورٹی ہوگی؟ اور میجورٹی اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوانین نہیں بنا سکیں گے۔ اگر قوانین نہیں بنا سکیں گے، اور جس طریقے سے شہباز شریف صاحب ہاف ہارٹیڈلی جس طرح گئے تھے اور جا کے انہوں نے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ان کے جناب سیٹس پہ جا کے ہاتھ ملایا تھا اور ایک جیسچر شو کیا تھا، اور جیسچر یہ تھا کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں حکومت والے، تو میرے خیال میں اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہے، اور اس وقت حکومت کو بات چیت کرنی چاہیے پی ٹی آئی سے، جو بھی عمران خان اندر بیٹھ کے ڈیلیگیشن بناتے ہیں یا اپنی اپوائنٹ کرتے ہیں لوگ، ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی آئندہ آنے والے دنوں میں کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی کا سارا فوکس جو ہوگا فارم 47 پر ہوگا، اور اس پہ وہ سٹریس کریں گے۔ لیکن ایک بات ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کہ الیکشنز سینٹ کے ہو چکے ہیں، وہاں پہ کوئی چینجز نہیں آ سکتی ہے سچ۔ سو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا اس وقت کی حکومت جو ہے ڈیلیور نہیں کر رہی، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ بوجھ بن چکی ہے اور ان کو گھر بھیجنا ہے؟ یا آئین کے مطابق جس طریقے سے عمران خان کو نو کانفیڈنس موو کے تحت گھر بھیجا گیا تھا، ایک دفعہ وہی بات کیا دوبارہ ریپیٹ ہونے والی ہے اس حکومت کے ساتھ؟ یہ آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن میرے ساتھ موجود ہیں جناب زرتاج گل صاحبہ۔ زرتاج گل صاحبہ سے ذرا پوچھ لیں، کیونکہ آج یہ بڑا جشن بنا کے آئی ہیں فیصلہ سننے کے بعد، تو اب ان کی آگے اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، بہت خوش ہوں۔ اللہ الحق کے آج پھر پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے، عمران خان کی جیت ہوئی ہے، عمران خان کے نظریے کی جیت ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی رہے گی، اور انشاءاللہ آگے بھی آنے والے سالوں تک رول کرتی رہے گی۔ عمران خان کا نظریہ جیت چکا ہے، بڑی کوشش کی گئی میری پارٹی کو بھی ختم کرنے کی، میرے لیڈر کو بھی، نظریے کو بھی، لیکن نہ میرا لیڈر ختم ہوا، میرا لیڈر ڈٹا رہا، میرے لیڈر کا ووٹ اور زیادہ بڑھ گیا، عمران خان کا پاپولیرٹی اور بڑھ گئی، نظریہ اور پینیٹریٹ کر گیا لوگوں میں، اور پورا پاکستان اب عمران خان کے ساتھ ہی ایک ہی آواز بولتا ہے کہ رہا کرو، رہا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ ہمارا اصل مینڈیٹ ہے عمران خان کی رہائی، بشرا بی بی کی رہائی، تمام کارکنان کی اور تمام لیڈرشپ کی، بے گناہ لوگوں کی اور خواتین کی رہائی ہمارا اصل مینڈیٹ ہے۔ لیکن آج جو ہمیں اپنی مائنورٹیز کی سیٹ اور ہماری ریزرو سیٹ جو ہمیں واپس دی گئی ہیں، میں کہتی ہوں کہ آج تاریخی ایک فیصلہ ہوا ہے، اور باڈی لینگویج کو چھوڑیں، میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ اب نواز شریف کا شو، شہباز شریف کا شو مک گیا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ دیکھیں کئی دفعہ ہوا ایسے، ہم نے دیکھا جب نو کانفیڈنس، میرا خیال ہے گورنمنٹ کے ساتھ رومانس کچھ لوگوں کا ختم ہو گیا، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بوجھ ہیں، ان کا بوجھ اٹھا کے بہت نقصان کیا گیا پاکستان کا بھی، اداروں کا بھی۔ میرا خیال ہے کہ اب لوگوں نے جو سٹینڈ لینا شروع کیا ہے، یہ جو پاکستان کے لوگوں کے اوپر فارم 47 والے بوجھ ہیں، یہ اب آہستہ آہستہ سچائی آنا شروع ہوگی،
حقیقت کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلے ہوں گے. عمران خان کی نظریہ جیتے گا یا فارم 47 والے اپنے گھروں کو جائیں گے, کیونکہ زبردستی ہمارے ووٹ کو زبردستی مائنورٹی میں بدلنے کی کوشش کی گئی. لیکن وہی بات ہے نا, اللہ الحق ہے, آج دوبارہ سے عمران خان جیت گیا, کر کے دیکھ لیا نا انہوں نے, نہیں ہوا. اچھا, اسٹیبلٹی آئے گی, اور ایک چیز یہ بتائے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اس سے جو آج فیصلہ آیا, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ لوگوں کا, آپ نے رومانس کی بات کی, تو میں بھی آپ کے جو رومانس چل رہے ہیں JUI کے ساتھ اس کی بات کروں گا. PTI کا رومانس جو JUI کے ساتھ چل رہا ہے, اس رومانس میں بھی کوئی فرق آئے گا؟ دیکھیں, اصل بات تو ہے, آپ نے کہا پاکستان کی اسٹیبلٹی کی. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کا نظام چلتا رہے, انصاف ملتا رہے, انصاف کے دروازے لوگوں کے اوپر بند نہ ہو, سڑکوں کے اوپر لوگوں کو نہ گھسیٹا جائے, ایک پارٹی کو نشانی عبرت نہ بنا جائے, عمران خان کے ساتھ انصاف ہو, عوام کو اس کا مینڈیٹ واپس ہو, ملک کی اکانومی بہتر ہو. ہم بھی یہیں پر سیاست کرتے ہیں, ہمارا جینا مرنا بھی ہے. ہم نے کون سا 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر پلیٹلٹس گرا کے ملک سے بھاگ جانا ہے؟ ہم نے تو ثابت کیا, میرے لیڈر عمران خان نے بھی ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہ کے ہی حالات کا مقابلہ کرتے ہیں. میرے جیسے پارٹی کے کارکنان کا کوئی ثانی نہیں ہے, میرے جیسے لیڈر عمران خان کا کوئی ثانی نہیں ہے, نہ میری پارٹی کا. جہاں تک آپ نے اس کی بات کی کہ اس سے سسٹم مضبوط ہوگا, دیکھیں مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے کارکنان نے اس لیے مجھے ووٹ دیا تھا, ہم لوگوں کو ووٹ دیا تھا, اور یہ وہ کارکن ہیں جنہوں نے بدترین جو ہے وہ اسٹیٹ کا جبر برداشت کیا, فسطائیت برداشت کی. PDM کو کرسی کے اوپر جو کچھ حلقوں نے ان کو بٹھانے کی کوشش کی, جو کہ نہیں ان سے ہو رہا. اس کی وجہ سے جس طرح ہماری خواتین کے اوپر, ہمارے کارکنان کے اوپر ظلم اور جبر کیا, اس کے باوجود بھی انہوں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. آج ان میں ایک نئی زندگی تو آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں پر ڈیلے صحیح, پر کہیں نہ کہیں پر انصاف واپس ہوتا ہے, انصاف کے اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارا حق تھا. ریزرو سیٹ ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا, ہمارے اوپر کسی نے احسان نہیں کیا. یہ ریزرو سیٹ, یہ مائنورٹیز کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا سمبل واپس ہوگا, ہماری پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی ہے, سپریم کورٹ نے کہا ہے 15 دن کے اندر دوبارہ سے ری جوائن کر سکتے ہیں. ہماری مائنورٹیز کو ہماری ریزرو سیٹ واپس مل جائیں گی, اور انشاءاللہ عاشورہ کے بعد آپ کو ملک کے اندر تمام لوگ عمران خان کی رہائی کے لیے ابھی بھی بات کرتے ہیں, لیکن عاشورہ کے بعد ہماری تحریک زور پکڑے گی. جہاں تک آپ نے مولانا فضل رحمان کی بات کی یا کسی کی بات کی, دیکھیں آئین کی بالادستی کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے, عوام کے مینڈیٹ کے لیے جو عمران خان کے نظریے کے اوپر آتا ہے, ہم ہمیشہ ان کو ویلکم کرتے ہیں. آئین تحفظ پاکستان میں کیسر ہمارے جو ایک اسپیکر صاحب ہیں ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ اسد کیسر صاحب کے ساتھ, بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ, عمر ایوب صاحب کے ساتھ, اچکزئی صاحب کے ساتھ بھی ہم مطلب وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں. مینگل صاحب کی پارٹی بھی ہے, پھر MWM ہے, SIC تو ہم خیر ویسی بھی ہمارے ساتھ ہے, پھر باپ پارٹی ہے, پھر اور بھی یہ آپ کو نظر آئیں گے کہ پلیٹ فارم پہ ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے. اس کے لیے جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوگا کہ عوام کا مینڈیٹ واپس ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ووٹ کسی اور کو ڈالیں اور آپ زبردستی کسی اور کو جتوائیں. تو اگر ہمارے نظریے پہ کوئی بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے گا, میرے خیال میں ہم اس کو ویلکم کریں گے. جدوجہد ہم آئین کے لیے کرتے رہیں گے, دروازے ہم انصاف کے لیے کٹکھٹاتے رہیں گے. So basically what you're saying is, یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں, ان کو عوام نے ووٹ نہیں دیا, PMLN کو, PDM کو, یہ انشاءاللہ شکست کھائیں گے. what you're saying is کہ جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے, what you're saying is کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ ان کے ساتھ چلیں گے, اور جو بھی آپ لوگوں کے مقاصد ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, ان کو جو بھی آپ کے ساتھ ان کے بھی آبجیکٹیوز اگر سملر ہوں گے تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ اگر چلیں گے تو یو آر ہیپی جوائننگ ہینڈز ود دیم, رائٹ؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں آئیں. بٹ آئی ہیو اے کوسچن, مائی کوسچن از کہ کیا اب بھی اس فیصلے کے بعد بھی آپ لوگ اگر جیسے مولانا صاحب کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ جناب فیصلے جو ہیں وہ باہر نکل کر ہی کرنے پڑیں گے, سڑکوں پر ہی کرنے پڑیں گے, ابھی بھی آپ اس چیز پہ جناب یقین رکھتے ہیں کہ آپ لوگ باہر نکلیں گے, PTI باہر نکلے گی اور مولانا صاحب کے ساتھ نکلے گی, اور آپ لوگ سڑکوں پر ہی ابھی احتجاج کرنا چاہیں گے؟ یہ آپ کے پاس تو بہت بڑی یہاں پہ اچیومنٹ آئی ہے, اس کے بعد تو ڈائنامکس چینج ہو جانی چاہیے. نہیں, پولیٹیکل پارٹی جو جس کے پاس سب سے زیادہ پولیٹیکل کیپٹل ہے, نوجوانوں کا, خواتین کا, ورکرز کا, اور جو وقت نے ثابت کیا ہے کہ جبر کے پیمانے پر آپ لوگ باہر نکلیں گے کہ نہیں؟ میں وہی کروں, اگر اسٹرانگسٹ پارٹی ہے تو وہ تو PTI ہے. ہمارے پاس اسٹریٹ پاور ہے, اور ہم خان صاحب کی اور بے گناہ لوگوں کی, خان صاحب بھی بے گناہ, جدوجہد کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے. آپ نے جو سینیریو بتایا ہے نا وہ واقعی اب ڈفرینٹ ہوا ہے, اس کی وجہ ہے اب یہ کوسچن ہو گیا ہے کہ انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیسے پریزیڈنٹ کا الیکشن کر لیا,
سینٹ کا چیئرمین کا ڈپٹی چیئرمین کا کیسا الیکشن ہو گیا, وزیر اعظم کا کیسے ہو گیا. جہاں تک صرف سینٹ کی اگر بات ہے نا تو سینٹ کے الیکشن ایز اٹ از ہی رہیں گے, اس میں کوئی چینجز نہیں آئیں گے. کے پی کے کا تو سینٹ اس وقت کے پی کے کو تو محروم کیا گیا ہے نا. یہ بھی عجیب ہے کہ ایک پورے صوبے کی اکائی کو, ایک پورے پروونس کو کٹ آف کر دیا گیا ہے. ابھی تو ہماری وہ سینٹ کی سیٹیں یہاں پہ آنا باقی ہیں, ابھی تو ہماری ریزرو سیٹ خواتین پروونشل میں جائیں گی, نیشنل اسمبلی میں جائیں گی. تو بہت سارے سوال کہ کیا جو پریزیڈنٹ کا الیکشن تھا وہ لیجیٹیمیٹ تھا, کیا اسپیکر کا, ڈپٹی اسپیکر کا, وزیر اعظم کا لیجیٹیمیٹ تھا, کیا چیئرمین سینٹ کا یا ڈپٹی چیئرمین کا لیجیٹیمیٹ تھا. اور اب جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی غلط روشنی میں انٹرپریٹیشن کی گئی, اور جس طرح ہماری پارٹی کے ساتھ جس طرح ہمارا گلا دبانے کی کوشش کی گئی, جس طرح ہمیں مائنورٹیز میں چینج کی گئی, کیا جن لوگوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی کیا ان کو سزا ہوگی؟ تو سینیریو تو بہت سارے ڈیفرنٹ ہیں. اکاؤنٹیبل لوگوں کو کرنا پڑے گا, ڈپارٹمنٹس کو بھی اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا. یو کانٹ گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. کیا آپ کہیں گے کہ آپ پاکستان کے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان پہنچائے اور پھر آپ اس کے بعد گڈی گڈی کھیل لیں؟ نہیں, اکاؤنٹیبلٹی پاکستان میں ہونی پڑے گی کہ آپ نے کیوں غلط تشریح کی, آپ کیوں سوئے رہے, آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو کیوں ختم کرنے کی کوشش کی. اور آج جب حق کے اوپر فیصلہ ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں جائیں گی, ریٹروسپیکٹیو جائیں گی, پتہ چلے گا کہ یہ کس کس چیز کے بینیفیشری سسٹم نے کس کس کو پی ڈی ایم کو پہنچایا ہے. وہ سارے عہدے بھی واپس پھر آنے چاہیے. سو بیسیکلی ابھی آپ لوگ پھر ابھی بھی آپ احتجاج موڈ میں ہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ ان سو مینی ورڈز, رائٹ؟ دیکھیں احتجاج تو دیکھیں نا, جب ڈاکٹر یاسمین راشد کو ابھی تک سزا ہے بغیر کسی وجہ کے, ہمارے لوگ جو ملٹری کورٹس میں, رانا صاحبہ مجھے بتا دیں کہ کس قانون آئین میں, یہ تو بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا کہ 12 مہینے لوگوں کا فزیکل ریمانڈ ہو, ان کے اوپر کیس نہ چلا ہو, آپ کیس سے پہلے لوگوں کو غائب کر دیں, ان کی فیملیز کو وہاں پہ نہ ملنے دے. فیملیز کہیں کہ ہمارے بچوں کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ٹین ایجر بچے ہیں, کیا ان سے بات نہیں ہو سکتی تھی؟ کیا عام ATC میں ان کے اوپر مقدمے نہیں چل سکتے تھے؟ کیا خواتین کو 8 10 گھنٹے, عالیہ حمزہ کو, صنم جاوید کو, بائی دا وے اب تو وہ پارلیمان کا حصہ بھی بن جائیں گے, ریزرو سیٹوں پہ ان کے نام بھی جائیں گے. کون بن رہی ہے یہ؟ مطلب جو عالیہ حمزہ ہے یا جو خواتینوں نے, ڈاکٹر یاسمین راشد, جو خواتین اندر ہیں اس وقت, جو ڈیٹینشن میں ہیں, جو جیلوں میں ہیں, جو جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, آپ لوگ ان کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریزرو سیٹس میں وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں گے. سارا جھگڑا بھی تو رانا صاحب یہی تھا نا کہ دیکھیں جب آپ کی خواتین پارٹی کے لیے ایک قربانی دیتی ہیں, سڑکوں پہ مار کھا رہی ہیں, اور بدترین فسطائیت خواتین تو یہ سب لوگ ریزرو سیٹس تو یہ ڈیزرو کرتی ہیں. یہ تو جی ہاں, یہ تو ہمارا جھگڑا تھا. چلے میں تو ڈائریکٹ الیکشن عمران خان کے نام پہ جیت کے آ گئی ہوں, لیکن جو آپ اپنی مائنارٹیز کو اور اپنی خواتین کو جو ایک پارٹی اوبلائج کرتی, کارکنان کو تحفہ دیتی ہے, اسی کے اوپر تو بندر بانٹتی. سارا جھگڑا تو یہیں سے شروع ہوا تھا نا کہ الیکشن ہم نے جیتا, آپ بندر بانٹ ہماری سیٹوں پہ کسی اور کو کر رہے ہیں. تو اب میرا خیال ہے کہ اب PMLN کو اور پیپلز پارٹی کو اور جنہوں نے ہماری سیٹوں کے اوپر اوت لے کے بندر بانٹ کی تھی, ان کو تو ویسی قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ اگر یہ واقعی ڈیموکریٹک پارٹی, میں نے بات کی تھی ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے شہباز شریف صاحب کو, میں نے انٹرو میں اس کا ذکر کیا تھا. جب خان آپ کے صاحب خیال میں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے؟ جب خان صاحب کے اوپر سوال آیا تھا نا, ابھی ہماری حکومت کو تو بہت کم دن ہوئے تھے, اس کے باوجود خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا. اور خان صاحب کے 173 ووٹ کے بجائے آئی تھنک 178, اگر میموری ٹھیک ہے, 178 ووٹس ہمیں پڑے تھے. خان صاحب کو منع کیا گیا تھا, پھر بھی خان صاحب نے کہا نہیں مجھے ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے, کیونکہ اگر میں عوام میرے اوپر ایوان اعتماد نہیں کرتا تو مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے. جب انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا, اس کے بعد دوبارہ چلتی ہوئی حکومت کو پاکستان کی 6.1% پہ جو GDP جا رہی, تو جب مائنس میں جا رہی ہے, بہترین پاکستان جو ہے وہ گرو کرا تھا, 2022 میں زبردستی رجیم چینج کر کے, ضمیر فروشی کر کے پھر ہماری حکومت کو گرائے گا. بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے. ووٹ آف کانفیڈنس جب ہوا, جب ووٹ آف کانفیڈنس جو ہوا, اس وقت ریئلٹی یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو گراف تھا وہ دیٹ واز 7 to 9%, بہت کم تھا گراف, گرا ہوا تھا گراف. اس کے بعد جب ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو پی ٹی آئی کا گراف اوپر چڑھ گیا, اور پھر دین دیر واز نو اسٹاپنگ. لیکن اس وقت آپ کا گراف جو تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا گرا ہوا تھا. رانا صاحب یہ جو گراف ہوتا ہے نا, میں آپ کو ریالٹی بتاتی ہوں. یہ جب میں الیکشن لڑ رہی تھی نا, اس کا ابھی والا موجودہ, تو ہمیں تو حلقوں میں بھی جانے نہیں دیا تھا, تو میں دیکھتی تھی کہ میڈیا پہ, ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے. کیسے چلائی تھی آپ نے؟ میرے سوشل میڈیا کے ٹائیگرز اور ٹائگریسز نے, جو ہمارے والنٹیئرز ہیں, انہوں نے بینچ کا نشان لوگوں کو بتایا تھا, اور مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ دلوایا تھا. 1.5 لاکھ ووٹ الحمدللہ عمران خان کے نام پہ لے کر آئی اور جیتی ہوں. تو میں صرف یہ جو بات کر رہی ہوں کہ اس وقت بھی لوگ ہمیں کہتے تھے, ٹی وی پہ چلایا جاتا تھا, کیونکہ پی ڈی ایم کی ہی ایکسٹینشن تھی جو اس وقت نگران حکومتیں تھیں, اور ان کو ابھی بھی عہدے دیے گئے. وہ کہتے تھے کہ 30
اور 70% ہے. 70% پہ اگر پی ٹی آئی ہے یا 60% پہ تو 30 یا 40% پہ پی ایم ایل این ہے. ہمارے لوگوں نے جب ڈور ٹو ڈور کیمپین کی تو پتہ چلا کہ مشکل سے 10 دنوں میں 3 ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ہوتے ہیں. 97% ووٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. اشاریے کنائے اس طرح کی ریٹنگ فورج بھی ہوتی ہے, غلط بھی ہوتی ہے. حقیقت وہی ہے کہ جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں تو آپ کو کانفیڈنس بھی ہوتا ہے. لیکن اب یہ جو ہماری پارٹی بیٹھے گی, یہ سارے اب یہ قانونی لوگ ہمارے بیٹھیں گے, اور آپ تو ہمارے پاس بہت اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں. اب تو میں تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے یہ کیس لڑا ہے ریزرو سیٹ کا اور مائنورٹیز کا. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے برین ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب یہ سب بیٹھیں گے. اب یہ فیصلہ کریں گے کہ ہاؤس کے اندر چینج آنا چاہیے یا دوبارہ سے فری اینڈ فیئر الیکشن پہ کیا مینڈیٹ ہونا چاہیے, عوام کی کیا رائے ہے, کیا فری اینڈ فیئر الیکشن کرا لینے سے یا مطلب کوئی وہ ہے. ویری کوئکلی, سوری آئی ایم کٹنگ یو, لیکن ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو آسک اے کوسچن. کیا جیسے آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, آئس بریکنگ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے آپ احتجاج کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ دونوں کے آبجیکٹیوز آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہیں, کیا اسی طرح آپ لوگ جب آپ کو یہ سیٹس مل جاتی ہیں, ریزرو سیٹس مل جاتی ہیں آپ کو, مائنورٹیز کی ویمن سیٹس مل جاتی ہیں آپ کو, تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے؟ میں آپ کی بات, اگر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتے تو سینیریو وڈ بی ڈفرینٹ. رانا صاحب اصل میں بات یہ کہ ہماری زرداری صاحب ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کتنے بنانا بھی جانتے ہیں اور گرانا بھی جانتے ہیں. پھر وہی بات ہے نا کہ میں تو پہلے کہہ رہی ہوں کہ شو مک گیا ہے نواز شریف کا, شہباز شریف کا. یہ زیادہ در یہ کرسی پائیدار نہیں تھی کیونکہ یہ جھوٹی تھی, یہ جعلی تھی. آپ اسکپ کر رہی ہیں کوسچن. میں اسکپ نہیں کر رہی, میں آپ کے بات بتائیں یہ 2 اسکول آف تھاٹ ہے. ایک اسکول آف تھاٹ یہ جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں, ہمارے کارکنان جن لوگوں نے ہمیں تکلیف دی, آزمائش دی, جنہوں نے ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا اور اس کا بینیفیشری جو پی ڈی ایم ہے, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی, ان کے ساتھ ہمیں بیٹھ کے ایک فریم میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ سسٹم کے بینیفیشری پی ڈی ایم ہے, پی ایم ایل این پیپلز پارٹی, دونوں جو ہمیں تکلیف دی گئی, جو ہماری سیٹیں چھینی گئی. دوسرا آپ جے یو آئی, آپ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ آپ باہر نکل سکتے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں نکل سکتے؟ میں یہی تو بات کروں, 2 اسکول آف تھاٹ ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے, پہلا اسکول آف تھاٹ تو یہ کہتا ہے کہ جو خود اس کے بینیفیشری ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا کیا فائدہ. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اگر فرض کریں تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں اور توبہ طائف ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اب پولیٹیکل لوگوں نے ایک دوسرے کو فکس نہیں کرنا, جھوٹے کیسز نہیں بنانے, خواتین کو اس طرح سڑکوں کے اوپر نہیں, لیکن آپ سٹک کریں نا پیپلز پارٹی کے ساتھ, جو میں کوسچن کر رہا ہوں اس پہ سٹک کریں. میں دیکھیں آپ تھوڑا سا باہر نکل رہی ہیں, رانا صاحب بلیک اینڈ وائٹ کچھ نہیں ہے نا, دیر از نو بلیک اینڈ وائٹ, بہت سارے گرے ایریاز ہیں. میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو, میں پارلیمانی لیڈر ضرور ہوں لیکن میری پارٹی کے جو لیڈر ہیں, خان صاحب کی جدوجہد ہے, وہی لیڈر ہیں, وہی فیصلہ کریں گے. عمران خان ان کا ہی ووٹ ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے, کیا ہمیں لائی عمل اختیار کرنا ہے, وہی فیصلہ کریں گے اور ہم ہی وہ تسلیم کریں گے. میں سنگل ہینڈیڈلی سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ کو نہیں دے سکتی ہوں. میں صرف آپ کو 2 اسکول آف تھاٹ بتا رہی ہوں کہ ایک وہ بینیفیشری ہے پی ڈی ایم جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہوئی, جو ہمارے ساتھ ہمیں تکلیف اور آزمائش اور جبر میں ڈالا گیا, وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھے. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں کب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے نہیں آنا, اسپیشلی جو پی ڈی ایم ہے, ہر دفعہ تو یہی بینیفیشری ہے, اگر وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں تو پھر پولیٹیکل لوگوں کو اکٹھے بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ آخر میں پولیٹیکل لوگ ہی مار کھاتے ہیں. میں ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں آپ, میں پیپلز پارٹی کو پریسائسلی میں بات کر رہا تھا, آپ ادھر سے پھر ادھر سے آپ نے نا وہ رانا صاحب, میں نے آپ کو پھر وہ کہنا ہے کہ I cannot give a sweeping statement and I cannot make a decision. Decision has to come from my leader عمران خان جو کہ اصل میں پرائم منسٹر ہے, وہ کریں گے ٹرکل ڈاؤن, یا جو ہم بیٹھیں گے ہم وہی فیصلہ کریں گے جو خان صاحب فیصلہ کریں گے. یہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, I got your point, I got your point. Thanks for joining me جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سائرہ بانو بی بی. ویلکم بیک جی, اور اب میرے ساتھ موجود ہے بانو بی بی جی. میں نے جیسے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, اور سائرہ بی بی آج خوش نظر آ رہی ہیں, شی از لائک اسمائلنگ آل اوور, اور اس وقت جو ہے پتہ نہیں کیوں خوش ہے اتنی زیادہ. ایڈے خوش کیوں؟ جمعہ مبارک. اچھا جمعہ مبارک. اچھا جمعہ مبارک. اچھا اس لیے خوش ہیں آپ کہ آج جمعہ مبارک. آج جو فیصلہ آیا ہے اور ہمارے منصفوں نے کوئی پریشر قبول نہ کرتے ہوئے ایک جو اصولی فیصلہ آیا اس کے اوپر ظاہر ہے خوشی ہے کہ کوئی بھی جو کہتے ہیں نا کہ ملک کی بقا اور ترقی کا راز ہی انصاف میں ہے,
تو اللہ کرے کہ آگے بھی ہمیں ہر فیصلوں میں بنا کسی دباؤ قبول کیے انصاف ملے، تو اس سے اچھی بات اور کون سی ہوگی اچھا دیٹس وائی، سب کے لیے. اچھا دیٹس وائی یو آر ہیپی رائٹ، اس لیے آپ خوش ہیں. چلیں جی، جو ایک اصول تھا، جو ایک آئین اور قانون میں لکھا ہوا تھا، اور جس طریقے سے اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ سب چیز خراب کرنے کی کوشش کی، وہ غلطی کی تصحیح ہو گئی، تو اس لیے خوشی تو تھوڑی سی ہے. اچھا آپ کی پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ جی ڈی اے کہاں کھڑی ہے؟ جی ڈی اے کہاں کھڑی ہے؟ ہاں جی ڈی اے جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی ہے. وہ اور بات ہے کہ دیوار سے لگا کر کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن کھڑے ہیں. اچھا مطلب کے ڈی اے کے اندر ہی ہے نا، کے ڈی اے سے باہر تو نہیں نکلی جی نہیں ڈی اے؟ نہیں، ہم یہیں پر ہی ہیں، اور اپنے جو ہمارا موقف تھا اس کے ساتھ ہی ہیں. اور دکھ میں ہے کہ سندھ کا جو سودا ہوا، بیسیکلی وہ نہ سندھ کا سودا ہوا، وہ یہاں کی سندھ کے جو نوجوان ہیں ان کے مستقبل کا سودا ہوا، تو دل اداس ہے. اچھا لیکن امید ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، کہ کبھی تو یہ رت بدلے گی. چلو کسی کو اور کوئی لمبا جہا شعر سنا دیندے تسی تے واہ واہ ہو جاندی، لیکن اینی وے تسی بڑا مختصر جہا شعر سنایا. خیر تے ہے. بس ایسے ہی اچھا بس ویسے ہی. کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی برملا ذہن میں آیا تو ضرور کہوں گی. ضرور کہیے گا، بالکل آپ ہچکچانا نہیں ہے آپ نے، کھل کے بات کرنی ہے آپ نے، بالکل جیسے آپ کرتی ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ ان دا ڈیز ٹو کم پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جائے اور موجودہ جو حکومت ہے، جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایسی اسمبلی کے اندر ایسی کوئی اقدامات اٹھا لیے جائیں، نو ووٹ آف کانفیڈنس کے لینے کے لیے کہا جائے پرائم منسٹر صاحب کو، یا نو کانفیڈنس موو آ جائے حکومت کے خلاف؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ اور ہم جہاں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر تو ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اچھا جی. کہ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے تو یہاں پر ہر چیز کی توقع اور امید ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض افواہیں ہوتی ہیں، لیکن اپنے اس ملک میں دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ افواہیں درست بھی ثابت ہو سکتی. پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کیسے ہوگا؟ مطلب ان کا نظریہ الگ، ان کا نظریہ الگ، اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پی ٹی آئی میں تو ان کے ورکرز ہی اس کے خلاف سٹینڈ لے لیتے ہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں ایک دو فیصلے دیکھے ہوئے ہوں گے، یا جیسے وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس دیکھیں، اصولی طور پر تو اب ان کے پاس اکثریت رہی نہیں. ویسے تو اصول ہیں کہاں، اگر ہوتے تو 8 فروری کے بعد ہی یہ حکومتیں نہ بنتی. لیکن اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. جو ریومرز وہ فارورڈ بلاک کی سن رہے ہیں. ریومرز آپ سن رہے ہیں فارورڈ بلاک کی؟ ہاں جی، جو ہمارے تک ذریعہ ہے، جو سوشل میڈیا اور جو ٹی وی، اور اس میں اب یہ نہیں پتا. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے ہمارے معاف کر دیجیے گا جو ٹویٹر پر ہیں، صحافی تو نہیں کہوں گی ان کو، کیونکہ بیچ میں پھر باقی صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ہم ان کو صحافی کہوں گی، تو وہ کچھ اس قسم کی خبریں اڑاتے ہیں. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زرداری صاحب پنجاب گئے تو مریم صاحبہ نے ان کا استقبال نہیں کیا، جو ایک پنجاب اس کی. یا آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کہ جب بے نظیر صاحبہ جاتی تھی تب میاں نواز شریف صاحب بھی یہی کرتے تھے. درویش خاتون تھی، لیکن اب تو یہ مرد آہن گئے تھے نا، مرد آہن تھے، آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائی ہے. گو کہ آئینی عہدے تمام ان کے پاس ہیں، وزارتوں میں نہیں ہیں، لیکن ان کی ووٹنگ سے اور سب چیزوں سے باقی سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کس طرف نشاندہی کر رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اگر آپ اس کو انقلاب سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں، تو پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ، اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے، انہوں نے کہا کہ جو انقلاب ہوتا ہے، جو انقلاب کا نام ہے، وہ ٹیبل ٹرننگ کو انقلاب کہتے ہیں. اگر آپ کی طرف آ گئی تو آپ کہیں گے کہ انقلاب. باقی یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا اب تو چلے، وہ کہتے ہیں کہ پریپیئر ہوتے ہیں. اچھا چلے، یو سیئنگ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ دیکھیں اگر پی ٹی آئی والے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور آپس میں یہ بیٹھ کے گپ شپ لگا سکتے ہیں، آئس بریکنگ ہو سکتی ہے، اور اس چیز کی بھی تیاری کر سکتے ہیں جے یو آئی والے اور پی ٹی آئی والے
کہ کل اگر نکلنا پڑے تو سڑکوں پر بھی نکلنے کے لیے کوشاں ہیں اس وقت. تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کیوں نہیں بیٹھ سکتی, اور بیٹھ کے اگر ان کے پاس جیسے 30 سیٹیں آ جاتی ہیں, ابھی 86 سیٹس ہیں, تو اس میں اگر 30 سیٹیں مزید مل جاتی ہیں پی ٹی آئی کو, تو پھر تو 116 کا نمبر آ جائے گا ان کے پاس, جو کہ وچ از انف, اور اس سے کافی چیزیں چینج ہو سکتی ہے. پریشر بہت زیادہ ماؤنٹ ہو سکتا ہے موجودہ حکومت پہ, اور قوانین بھی نہیں بنا سکیں گے حکومت والے اس وقت, ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. سو یہ ساری چیزیں اگر ذہن میں رکھیں تو اگر if they join hands, پی ٹی آئی والاز if they join hands with the پیپلز پارٹی, تو ایک بہت بڑی مشکل آ سکتی ہے. اور ریسنٹلی آصف زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے, اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ جب ہمیں حکومتیں بنانی آتی ہیں تو گرانی بھی آتی ہیں. یہ تو ابھی کل کی بات ہے. 2022 میں دیکھا کہ اس میں جو مین جو لیڈنگ کردار تھا وہ پیپلز پارٹی کا تھا, پھر جو اسٹریٹ پار تھی وہ مولانا صاحب کے ساتھ تھی, باقی نون لیگ کا تو وہ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک, اور ابھی آپ نے نہیں اپنے ورکرز کے ساتھ بھی ان کو بس وہ کہتے ہیں کہ اربوں کے جو اشتہارات تھے وہ اپنی تشہیری مہم پہ پھونک دیے, لیکن انہوں نے کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ ان تمام الزامات اور ان چیزوں کو انکاؤنٹر کیا جاتا. اور آج خدا جانے طارر صاحب کو وزیر قانون کس نے بنایا ہے, اب وہ ایک نئی چیزیں لے کر آ گئے ہیں. میرے حساب سے فیصلہ انہوں نے دیا تو ہے, جس میں الیکشن کمیشن کا بتایا کہ انہوں نے ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی, تو کیا الیکشن کمیشن پہ کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا؟ کیا وہ سزا سے مبرہ ہے؟ میں ویسے آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ انہوں نے جو اتنے مہینے سے ملک میں ایک انارکی, ایک خانہ جنگی کسی صورتحال پیدا کی ہوئی ہے, پھر ایک کام تھا ان کا الیکشن کروانا, وہی کام اپنے صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے. اور اس ملک میں اس 2024 میں جو ہوا وہ کبھی تاریخ میں ایسی دھاندلی اور اس قسم کا نہیں ہوا. تو اب ظاہر ہے ان کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے کہ کیسے آپ ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کر کے, اور ملک کو ایک پہلے ہی وہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ معاشی عدم استحکام, سیاسی عدم استحکام, کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی, کچھ نہیں ہو رہا. اور مجھے بتائیے گا کہ جو قانون سازی ہوئی ہے تو کیا وہ سب واپس ہوں گی؟ کیونکہ اگر جو یہ ان کے پاس جب سیٹ تھی جو انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے وہ حصہ بقدر جثہ لی ریزرو سیٹ, اور اس میں جو قانون سازی ہوئی اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں نا, جو اتنے سارے ابہام ایک ادارے نے پیدا کر دیے الیکشن کمیشن نے, اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جو غیر آئینی غیر قانونی حکومتیں, اور اس کے بعد پھر یہ 90 دن کے الیکشن بھی نہیں ہوئے, پھر 112 کے بعد ہوئے, 120 دن کے بعد ہوئے. تو یہ ساری چیزیں ایک بندے نے خدا جانے کہاں سے دباؤ. لیکن اس میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں, اس میں ڈیبیٹ یہ بھی آ جاتی ہے نا سائرہ بی بی, کہ اس میں جو اگر غلط تشریح ہو رہی تھی تو اس وقت روکا جانا چاہیے تھا, اس وقت کیوں نہیں روکا گیا. اس میں یہ بھی ہونا چاہیے, اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ جناب اگر نشان کی بات کی, جو آج انہوں نے ایڈمٹ کیا 8 ججز نے, آنریبل ججز نے, کہ جناب پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, پارٹی تھی اور پارٹی رہے گی. سو وہ اس میں اگر یہی بات, اگر جب انتخابی نشان کی بات ہوئی تھی تو اس وقت بھی کافی کوسچنز ریز کیے گئے تھے. آج اس کو انڈو کرنے کی اگر کوشش کی جاتی ہے تو اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم. سو سینیریوز آر پروبیبلی چینجنگ. صحیح ہے, وہ کہتے ہیں نا غربا کشتن بروز اول, کہ پہلے دن ہی اس مسئلے کو نہ ہونے دیتے تو یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. کہ وہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ترقی پذیر, یا اب ترقی پذیر بھی نہیں رہے, کہ وہ ملک ان تمام تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نے کہا تھا وہ ٹی وی نہیں دیکھتے. ہو سکتا ہے نہ دیکھتے ہوں, کوئی ایسی بری غلطی نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہیں نہیں ہوتی پتہ, ٹی وی کے بچکار گال آندھی ہوئے, پھر انہوں نے نہ سنی ہوئے, بات نہیں سنی ہوئے, تب تک وہ سانپ گزر چکا ہو تو پھر لکیر نہ پھوٹی ہو. لیکن دیکھیں اب ہر کسی کو نا وہ کہتے ہیں کہ کیا میں کہوں, کچھ سے کہو جی, چھوڑو تسی کچھ کہو تو صحیح, تسی کچھ نہیں کہو گے تو منو بریک لینی پہ جائے گی. الیکشن کمیشن ہے غلط. جس وقت الیکشن کمیشن پہ باقی جماعتوں کو اعتماد ہی نہیں تھا, ہم لوگوں نے یہاں پر جو سندھ کے جو الیکشن کمیشن وہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے نثار دورانی صاحب, ہم نے باقاعدہ ویڈیوز بنا کر باقاعدہ اپنے تحفظات پہنچائے. ہمیں ان پر اعتراض تھا, ہمیں ان کے آر اوز ڈی آر اوز پر اعتراض تھا,
جو ان لوگوں نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہم لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بین الصوبائی ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ ناظم آباد والا لالو کھیت اور لالو کھیت والا ناظم آباد اور میر پور خاص والا حیدرآباد. تو کوئی ہمارا اعتراض نہیں سنا گیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے ہمارے جلسے جلوس بھی دیکھے ہوئے ہوں گے. ٹوٹل اگر ووٹوں کی تعداد دیکھیں تو 25 لاکھ لوگوں کے نمائندے اسمبلی سے باہر ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم کسی اس سیاست یا کیا بولتے ہیں اس کو, کسی گیم پلان کا حصہ نہیں بنے. صاف صاف بات کر کے صاف صاف پیر صاحب نے کہہ دیا. ہمارے تو 2 MPs نے, ہم لوگوں نے وہ حلف نہیں لیا کہ بھیا یہ سیٹیں بھی رکھ لو. اور کیا کہیں آپ. پیر صاحب ہیں کہاں پہ؟ راجہ سائیں کدھر ہیں آج کل؟ میں آپ پوچھتا ہوں آپ سے, ذرا ایک بریک لے لوں. سائرہ بانو بی بی, میں پوچھ رہا تھا بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے کہ راجہ سائیں کدھر ہیں, پیر صاحب کدھر ہیں؟ پیر صاحب پیر جو گوٹ اور نارا پیر جو گوٹ ہے. عید کے بعد سے وہ کراچی نہیں آئے, وہ کوئی اپنی نجی مصروفیات تھی فیملی کی, تو وہ وہاں پر تھے. اچھا, تو آپ بھی اسلام آباد نہیں ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا. آپ نے کیوں اسلام آباد آنا چھوڑ دیا ہے کہ یہاں پہ آنے کا دل ہی نہیں کرتا آپ کا, یا آپ کو کوئی ریزرو سیٹ دلوائی جائے تو پھر آئیں گی آپ؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. مطلب کوئی, میں جس وقت وہاں پر تھی تبھی بھی میرے کوئی منسٹریز یا آفیسز کے دورے نہیں ہوتے تھے, چکر نہیں لگاتی تھی. تو اب تو کوئی وہی نہیں ہے. ہاں, ہم دوستوں, جو میرے دوست احباب ہیں, جو ہلکے احباب ہیں, ان سے ملنے کو دل کرتا ہے. تو لیکن بس پھر الیکشن کے بعد سے تھوڑی مصروفیات تھی, اور پھر اس کے بعد جو گرمی کا حال تھا کہ اللہ کی پناہ. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ عید, اور ابھی پھر انشاءاللہ محرم کے بعد ہے اسلام آباد آنے کا. دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ, مجھے تو اپنی دوست کا انتظار ہے, عالیہ حمزہ ملک کا. چلیں جی, آپ آ جائیں. آپ سے کئی لوگوں کے دل بہت اداس ہوئے ہوئے, آ جائیں آپ. ضرور. اچھا, ایک بات بتائیے گا, آئندہ آنے والے دنوں میں ڈو یو سی پولیٹیکل اسٹیبلٹی آتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو, یا پھر ایک مرتبہ زور و شور سے ایک یہاں پہ احتجاج شروع ہو جائے گا, پی ٹی آئی کی طرف سے فارم 47 پہ فوکس کر لیں گے, اور پھر ایز سچ کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی؟ اور پھر مطلب اس وقت جو دیکھا جائے تو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں, اور اس وقت کے بعد جیسے مولانا صاحب باہر آنا چاہتے تھے پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی والے باہر آنا چاہتے تھے مولانا صاحب کے ساتھ, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, جو بھی سمجھ لیں آپ, وہ اس میں تھوڑی سی نرمی آ جائے گی, اس سٹینس میں نرمی آ جائے گی, مولانا صاحب کے سٹینس میں نرمی آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, نہیں آ سکتی, ادر دین ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس موو کے علاوہ اگر کوئی چیز آ سکتی ہے, یا ہاؤ ڈو یو سی تھنگز ہیپننگ شیپنگ اپ ان دی ڈیز ٹو کم؟ نہیں آ سکتی. آپ نے کیا 76 سالوں میں آپ نے کیا یہ سیاسی دیکھا کہ یہ استحکام آئے؟ نہیں آ سکتا. تو پھر کی کریے, کیسے آئے گا استحکام؟ پتہ نہیں. دیکھیے, ہر ادارے کو اپنی اپنی حدود و قیود میں کام کرنا چاہیے, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں واپس ریورس ہو جائیں گی, میں اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا. کوئی اپنا اختیار کیسے مطلب دے سکتے ہیں؟ اور جو سیاست دان ہیں چند ایک کو چھوڑ کے, اسویر کہ ان کی تو ریڑھ کی ہڈی ہی نہیں ہے. یو آر سیئنگ کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی, اچھا دے ڈونٹ ہیو اسپائن, ان میں کوئی ایسا, ہاں جی, کوئی تگڑے نہیں ہے. بات کہ جنرل ایوب کے دور میں جو ایپٹو کا قانون آیا تھا, اور اس کے بعد سے سیاستدانوں کی آبیاری نہیں ہوئی. یہ جیسے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ عطائی سیاستدان ہیں. اس میں سے کچھ ہوتے ہیں ترازو میں باٹ کی طرح, کہ جدھر وزن زیادہ کرنا ہو تو اس کو اٹھا کے ادھر ڈال دیتے ہیں. کسی کا کوئی نظریہ یا کوئی سوچ نہیں ہے. عوامی نمائندے منتخب ہو کر آتے ہیں, لیکن اس میں عوام ہی نہیں ہوتی, باقی سب کچھ ہوتا ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی کیسے سائرہ بی بی؟ صاف شفاف الیکشن, اس کے بعد پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جانا ہے, پھر وہی لڑائی جھگڑا ہوگا کہ جی فلانی چیز ہوگی, فلانی چیز ہوگی. دیکھیے, اگر آپ کسی بھی ابھی جماعت کی 2/3 اکثریت بھی دے کے بٹھا دینا, تو پہلے آپ نے 2 سال اس نے رونا ہے کہ مجھے خزانہ خالی ملا, ہمیں قرضوں کی بھرمار ملی, یہ ہوا, مداخلت ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. مطلب ایک پارٹی چاہتی ہے کہ اس کو 20 سال اقتدار دے کے بھول جائیں, اور پھر اس کے بعد یہ سیاسی استحکام آئے, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. اس کے لیے انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت صحیح ہونی چاہیے. یہاں پر اب آپ دیکھیں
جو اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ جب ملک میں ایسے حالات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے خیمے میں اونٹ آتا ہے تو اس اور خیمہ سے آپ نے مطلب اونٹ نے آپ کو نکال دیا خیمے سے، پھر جو سیاستدانوں کا کردار رہا ہے وہ ایک دوسرا غبی اونٹ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس کے کندھوں پہ سوار ہو کر اپنا خیمہ واپس لیا جا سکے۔ آپ کے کنسرنز ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کے حالات کیسے ٹھیک ہوں گے، لوگوں کی مہنگائی ہے، ایشوز ہیں، سیریس ایشوز ہیں، اکنامک ایشوز ہیں لوگوں کے، وہ کیسے ٹھیک ہوں گے۔ اور یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو بھی حکومت میں آئے گا اور یہاں ہے اس وقت حکومت میں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب سانو 20 سال ہستے چھڑ دیو، سانو نہ پوچھو۔ اور جو بھی آئے گا حکومت میں، چاہے ابھی آئے چاہے بعد میں آئے، وہ یہی کہے گا جی مجھے خزانہ خالی ملا۔ یہ بڑی پرانی ایک گھسی پٹی لائن ہے جس کو ہم سنتے سنتے ہمارے تو بال سفید ہو گئے۔ آپ تو ابھی جوان ہیں، آپ تو ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ لیکن اینی ویز but still we can hope for the best جی، we can think positive at least جی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں سائرہ بی بی، اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو۔ اور جاتے جاتے ایک چیز کہنا چاہوں گا جی کہ یس، ووٹ آف کانفیڈنس اگر لے لیں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تو ان کی کافی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، اور اس فیصلے کے بعد اسپیشلی۔ اور اگر پی ٹی آئی والے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی بھی اقدام اٹھاتے ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، تو میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس میں سرپرائز نہیں ملنا چاہیے، آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا بھی ممکنات میں سے ہو سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور ایک سٹیٹمنٹ، اور ایک جو سٹیٹمنٹ اخبارات میں کل پرسوں آیا تھا آصف زرداری صاحب کا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کا، اس کو ذہن میں ضرور رکھیں، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومتیں بنانی بھی آتی ہیں اور حکومتیں گرانی بھی آتی ہیں۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ ٹل دین اللہ حافظ۔